بالکل یہ آیت آج کے مسلمانوں پر بھی اس طرح فٹ آتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس کے سامنے اللہ کی بات کی جائے، دین کی بات کی جائے، آخرت کی بات کی جائے تو وہ اندر سے پریشان ہونے لگتا ہے، کڑنے لگتا ہے، طبیعت اوبنے لگتی ہے، اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہی بندہ اس کو مسجد میں لایا گیا، دین کی مجلس میں بٹھایا گیا تو وہ اس کا دل اچاٹ ہونے لگ رہا تھا، اندر سے طبیعت پراگندہ ہو رہی تھی، اندر سے وہ پریشان ہو رہا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا۔ لیکن وہی بندہ اگر اس سے دنیا کی بات کی جائے، اس کے بزنس کی، اس کے مطلب کی، یا وہ باتیں جن میں وہ دلچسپی لیتا ہے، اس کے میدان کی بات کی جائے تو پھر ساری نیند غائب۔ ابھی جو بندہ دینی مجلس میں بیٹھ کے اونگ رہا تھا، لیکن جب ہنسی مذاق کی، تفریح کی، دنیا داری کی باتیں شروع ہوئی تو ساری نیند غائب۔ پھر لگنے لگتا ہے کہ اس کی اپنی باتیں ہیں، اس کے میدان کی باتیں ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تذکرہ ہوتا ہے ایک اللہ کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ان کے دل بھاری ہونے لگتے ہیں، ان کے دلوں پر بوجھ ہونے لگتا ہے، وہ اندر سے کڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، لیکن جب اللہ کے علاوہ کی بات ہوتی ہے، دوسری چیزوں کی بات ہوتی ہے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں، وہ خوشی سے آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک انسانی فطرت بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کا، دینی محفلوں کا، مجلسوں کا ایک وقار ہوتا ہے۔ قرآن کی اور حدیث کی گستاخی اور بے ادبی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف بولا جائے، ان کی بے ادبی یہ بھی ہے کہ کوئی دینی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھ کر اونگ رہا ہو، سو رہا ہو۔ یعنی ہم ان چیزوں کو اتنے ہلکے میں لے رہے ہیں کہ خدا اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے سو رہے ہوں، ہم بیٹھ کے اونگ رہے ہوں۔ یہ بھی اس کی گستاخی ہے، یہ بھی دین کی، قرآن کی، حدیث کی بے ادبی ہے۔ صرف اس کے خلاف بولنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی نہیں ہے، بلکہ دینی مجلسوں میں بیٹھ کر متوجہ نہ رہنا، اپنی الگ دنیا میں رہنا کہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو اور بندہ سوئے، بندہ اونگے، اس کا دل کہیں اور ہو، تو یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک معمول ہے جو ادا ہو رہا ہے، ایک رسم ہے جو پورا ہو رہا ہے، ایک ڈیوٹی ہے جسے نبھائی جا رہی ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم بیٹھ کے اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اور وہی بندہ جو سو رہا تھا، باہر یا مجلس ختم ہونے کے بعد ساری نیند غائب ہو جاتی ہے، ہنسی ٹھٹے کی باتیں ہوں، دنیا داری کی باتیں ہوں، تو پھر وہی بندہ مکمل طور پہ بیدار نظر آتا ہے، اس کی ساری سستی ختم ہو جاتی ہے، ایک پھرتیلا انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بات ایک اللہ کی ہوتی ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، وہ اندر سے کڑنے لگتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، طبیعت پر گرانی ہوتی ہے۔ لیکن جب بات اللہ کے علاوہ دوسرے کی ہوتی ہے، دنیا داری کی ہوتی ہے، انہیں بڑا مزہ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں، 10 منٹ کی جگہ گھنٹوں دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس وقت نہ کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، نہ بزنس کا نقصان ہوتا ہے، نہ گھر میں کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن سارے بہانے تب ہوتے ہیں جب بات دینی مجلس کی، دین کی بات کی ہوتی ہے۔